ملک سے باہر تھا تو راستے میں جا رہے تھے تو جماعت کا وقت تھا تو ہم نے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھی اور باہر جب جماعت سے نماز پڑھ کر ہم نکل رہے تھے ایک شخص مجھے ملا، میں نہیں جانتا کون ہے، تسبیح ان کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے بھی شاید وہی نماز پڑھی ہوگی اور ہمارے نکلنے کا شاید انتظار کر رہے تھے۔ تو جیسے باہر نکلا انہوں نے ملاقات کی کہ مدنی چینل پر آپ کو دیکھتے ہیں، بیان سنتے ہیں، کہ آپ نے ایک دفعہ ہمیں ترغیب دلائی تھی کم از کم 1200 دفعہ درود شریف پڑھا کرو۔ شاید انہوں نے کہا کہ 2-3 سال ہو گئے، مطلب وہ دن آج کا دن ہے، میں روزانہ 1200 درود شریف پڑھتا ہوں۔ یہ اتنا ایک خوشگوار لمحہ تھا، فرحت بخش لمحہ تھا، جب آپ کو کوئی کہتا ہے کہ میں نے گانے باجے چھوڑ دیے، میں نے فلمی ڈرامے چھوڑ دیے، میں نے فلاں گناہ کرنا چھوڑ دیا، کوئی اس طرح کی ڈسکشنز کرتا ہے تو ایک واقعی اچھا لگتا ہے جب آپ کسی کے لیے یہ کام کرتے ہیں، کسی کو خوشی پہنچاتے ہیں یا آپ کی وجہ سے کوئی اچھی راہ لے لیتا ہے، کیا پتہ اس کا یہی عمل آپ کی اور ہماری مغفرت کا سبب بن جائے اور اللہ کریم کو اس کا عمل اتنا پسند آ جائے کہ اس نے جس کو سن کر یہ عمل کیا ہے اس کی بخشش ہو جائے۔ میں وہ واقعہ ہم نے کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک شخص کو جو وعظ کہتا تھا، بیان کرتا تھا، مرنے کے بعد کسی نے تو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھے حاضر کیا گیا اور مجھ سے سوال جواب و پوچھ گچھ شروع کی گئی اور مجھے کہا گیا کہ تو بے عمل شخص تھا، اگرچہ تو بیان کرتا تھا، وعظ کہتا تھا، مگر تو تھا بے عمل۔ تو بے عملی کی وجہ سے آزمائش کا امکان تو تھا، لیکن مجھے کہا گیا کہ تو ایک دن بیان کر رہا تھا اور تیرے بیان میں تو نے خوف خدا پر بیان کیا اور تیرے خوف خدا کا بیان سن کر اس اجتماع میں ایک ایسا شخص تھا جو کبھی خدا کے خوف سے نہ رویا تھا، مگر تیرا بیان سن کر وہ خوف خدا سے رویا اور اس کا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ کریم نے اس کی، تیری اور جتنے اس اجتماع میں تھے سب کی مغفرت کر دی۔ کس کی وجہ سے کس پر کرم ہو جائے، کس کا بیڑا پار ہو جائے، ہم نہیں کہتے۔ نیکی کی دعوت کبھی بھی نہیں روکا کرے، اب نیکی کی دعوت دیا کرے۔